رات کو کھاتے ہوئے جانتا تھا کہ میں نے یہ چیز کھائی تو کل قے آ جائے گی، روزے کی حالت میں الٹی آ جائے گی بے اختیار، تو اس کھانے کے بعد اگر قے آ جاتی ہے، کل روزے کی حالت میں قے آتی ہے، تو اس صورت میں بنابر احتیاط واجب اس کو چاہیے، اگرچہ یہاں پر جو قے آئی ہے، الٹی آئی ہے، بے اختیار آئی ہے، لیکن رات کو اس کو معلوم تھا کہ یہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں یا جو چیز کھا رہا ہوں اس سے قے آئے گی، تو اس کی وجہ سے اس کو چاہیے کہ بنابر احتیاط واجب اس روزے کی قضا کرے۔ مسئلہ دیگر جو اسی مبطل روزہ سے متعلق ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قے آ رہی ہے، کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور وہ اس کو روک سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی اب اس کے اوپر ضبط، کنٹرول، اپنا قبضہ جما سکتا ہے کہ قے کو نہ ہونے دے، اس کو حلق سے، منہ سے باہر نہ آنے دے، روک لے، روکنے پر اگر قادر ہے اور یہ روکنا اس کے لیے ضرر بھی نہیں دیتا اور اس کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا، زیادہ پرابلم نہیں ہوتا روکنے میں، کوئی مشکل وغیرہ پیش نہیں آتی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس قے کو، الٹی کو روکے، الٹی کو کرے نہیں، اگر کرے گا تو روزہ باطل ہوگا۔ لہٰذا ایک شخص جب ایک قے کو، الٹی کو، کیونکہ بعض اوقات ایسی حالت پیدا ہوتی ہے لیکن انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، ضبط کر سکتا ہے، لہٰذا کوئی ایسی حالت پیدا ہوتی ہے تو یوں نہیں ہے کہ فوراً قے کر دینی ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو کنٹرول کرے، ضبط کرے، اگر کوئی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور یہ روکنا الٹی کو، قے کو، اس کے لیے مضر بھی نہ ہو اور زیادہ تکلیف دہ بھی نہ ہو تو اس کو روکنا چاہیے۔ مسئلہ دیگر جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے منہ میں بے اختیار مکھی چلی جاتی ہے، ماحول بعض اوقات آلودہ ہوتا ہے، تو اس حالت میں اگر بے اختیار منہ میں مکھی چلی جائے، بعض اوقات ہو جاتا ہے اس طرح کا مسئلہ کہ مکھی وغیرہ یہ جو اڑ رہی ہوتی ہے منہ میں چلی جاتی ہے اور یہ حلق میں اتنی حد تک نیچے پہنچ جاتی ہے کہ یہ ابھی نکالنا ناممکن ہو گیا ہے، اب اس کو نیچے لے جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس کو نہیں نکال سکتا، حلق میں اتنا نیچے تک چلی گئی ہے، تو پھر اس کے جانے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ تھوڑا توجہ سے سننے کا ہے، اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات یہ مکھی جو ہوتی ہے یہ اگر منہ میں چلی جاتی ہے بے اختیار، بعض اوقات ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے ماحول کی آلودگی کی وجہ سے، تو مکھیاں ہوتی ہیں عموماً زیادہ ہوتی ہیں اور منہ میں چلی جاتی ہے، اب منہ میں جو گئی ہے مکھی حلق میں اس حد تک پہنچ جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے کہ اس کو بھی باہر نکالنا منہ سے ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ نیچے ہی چلی جاتی ہے، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو مکھی ہے یہ حلق میں جاتی تو ہے لیکن اس حد تک نہیں گئی کہ اندر نیچے لے جائیں، بلکہ اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ یہ جو مکھی منہ میں گئی ہے حلق میں بہت زیادہ نیچے نہیں گئی، وہ درمیان میں ہے کہ اس کو نکالا جا سکتا ہے، ہر چند قے کر کے بھی اس کو کیوں نہ نکالا جا سکتا ہو تو اس کو نکالا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی اس مکھی کو جو حلق میں چلی جاتی ہے اور اس کو نکالتا ہے، اس سے اس کو قے کر کے نکالنا پڑتا ہے، یعنی اس کو الٹی کر کے پھر اس مکھی کو باہر نکال سکتا ہے، جو حلق میں پہنچی ہے نکال تو سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو قے بھی کرنی پڑے گی، الٹی بھی کرنی پڑے گی، تو چاہیے کہ یہ الٹی کر کے اس کو نکال دے، پھر اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگر یعنی اس نے مکھی نکالنے کے لیے الٹی کر دیے، قے کر دیے، تو روزہ تو باطل ہو جائے گا، لہٰذا اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن یہ اگر اس مکھی کو نکال سکتا تھا، اگرچہ قے کر کے ہی نکال سکتا تھا لیکن نہیں نکالتا اور اس کو نگل جاتا ہے، نکالنے کا موقع اس کے پاس تھا، اتنی حلق میں زیادہ نیچے نہیں گئی تھی بلکہ اوپر تھی اور یہ اس کو نکال سکتا تھا، ہر چند قے کر کے ہی نکال سکتا تھا لیکن نہیں نکالتا اور اس مکھی کو نگل جاتا ہے، کھا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہوگا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، اور کفارہ بھی کفارہ جم واجب ہوگا۔ کفارہ جم سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جو کفارہ روزے کا ہوتا ہے، مثلاً 3 طرح کی چیزیں ہیں، یا غلام کو آزاد کیا جائے، یا 60 مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یا 60 روزے رکھے جائیں، تو اس طرح یہ 3 ہیں، ان میں سے کوئی ایک انجام دے دے، کفارہ ایک روزے کا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روزے کو ایک حرام کام کے ذریعے سے باطل کرتا ہے تو اس کا روزہ جو حرام کام کے ذریعے سے باطل کر رہا ہے، اس شخص کے اوپر کفارہ جم واجب ہوتا ہے۔ کفارہ جم سے یہ مراد ہے کہ یہ تینوں کفارے، یعنی جو بھوکے کو 60 مساکین کو، یعنی 60 مساکین کو کھانا کھلانا
اور روزے بھی رکھنا اور غلام بھی آزاد کرنا، لہٰذا اس کو کہتے ہیں کفارہ جم، تینوں کفارے کے طور پر دینا۔ چونکہ مکھی کا کھانا جائز نہیں ہے، اب یہ اس کو نکال سکتا تھا لیکن اس کو کھا رہا ہے، کہ جو کہ اپنی جگہ بھی ایک کام صحیح نہیں ہے، اب اس کام کے ذریعے سے روزے کو یہ باطل کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، اس کا پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لیکن یہ اگر مکھی کو باہر نکالتا ہے، قے کرتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، اس سے روزہ تو باطل ہو جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف روزے کی قضا ہوگی۔ اس مسئلے کو میں تکرار کرتا ہوں، یہ اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیں، پیش بھی آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکھی حلق میں چلی جاتی ہے، منہ میں چلی جاتی ہے، اور وہ حلق میں اس حد تک نیچے چلی جاتی ہے کہ اس کو بھی نکالا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ نگلنے میں اس کا کھانا پینا بھی صحت کر، کیونکہ وہ نیچے چلی گئی، بالکل نیچے آ گیا، وہ کسی صورت بھی اوپر نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اس صورت میں اس مکھی کو نیچے پیٹ کی طرف نگل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیونکہ وہ نکالی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ مکھی حلق میں جاتی ہے، منہ میں جاتی ہے، منہ سے حلق میں، لیکن اتنی نیچے نہیں گئی بلکہ اس کو اوپر ہے، نکالا جا سکتا ہے، ہر چند قے کر کے ہی کیوں نہ نکالنا پڑے، یعنی ایسے نکالا جا سکتا تو ایسے نکالیں، لیکن ایسے نہیں نکالا جا سکتا، ایک ساتھ الٹی کرنی پڑے گی انسان کو، انگلی وغیرہ مار کے منہ میں الٹی کر کے اس مکھی کو باہر نکالنا ہوگا۔ تو اس کو چاہیے کہ اس کو نکالے، اگرچہ اس کو روزے کی حالت میں قے ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اب یہاں یہ قے کرے گا تو اس کا روزہ پھر بھی باطل ہو جائے گا، مکھی نکال دی، قے کر کے مکھی نکالی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن یہ اس مکھی کو نہیں نکالتا، الٹی کر کے ہی نہیں نکالتا، نکال سکتا تھا، قے کر کے، ہر چند قے کر کے ہی نکال سکتا تھا، لیکن نہیں نکالی اور اس کو نگل جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور یہ اس نے اپنی جگہ جو مکھی کھائی ہے یہ بھی جائز کام نہیں ہے، اور ایک ناجائز کام کے ذریعے سے روزے کو باطل کرنے سے اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے، اور جو کفارہ بھی واجب ہوتا ہے وہ کفارہ جم ہوتا ہے، یعنی جو 3 کفارے ہیں ان تینوں کو انجام دینا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مسئلہ دیگر جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب سحری یا افطاری کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈیکار لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ بعض عادت بن جاتی ہے یا اس طرح سے ایک نامناسب کام ہے، ڈیکار لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ڈیکار لیتے ہیں، تو اگر کسی کو شخص کو پتہ ہے کہ میں یہ ڈیکار لوں گا تو ڈیکار لینے سے کوئی قے آ جائے گی یا کوئی چیز منہ سے باہر نکل آئے گی، تو اس کو چاہیے کہ جان بوجھ کر ڈیکار نہ لے۔ بعض اوقات جان بوجھ کر لوگ ڈیکار لیتے ہیں۔ اب کوئی جان بوجھ کر ڈیکار لیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں جب ڈیکار لوں گا کوئی چیز باہر نکل آئے گی، تو اس کو یہ ڈیکار لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نکلتی ہے چیز ڈیکار لینے سے تو اس کو پتہ تھا کہ میں ڈیکار لوں گا تو کوئی چیز نکل آئے گی تو روزہ باطل ہو جائے گا، تو اس کو وہ ڈیکار نہیں لینے چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو یقین ہے کہ میں جتنے بھی ڈیکار لوں کوئی چیز باہر نہیں نکلے گی تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، اس صورت میں وہ ڈیکار لے سکتا ہے، لیکن یہ کوئی خاص مناسب کام نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ اس مبطل روزہ کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیکار لیتا ہے بے اختیار یا بھولے سے یا کسی وجہ سے کوئی ڈیکار اس کے آتا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی چیز منہ میں آ جاتی ہے، پیٹ سے یا گلے سے کی حالت، گلے کی طرف سے منہ میں آ جاتی ہے،